بالآخر پاکستان کی کمزور بیمار معیشت میں کچھ بہتری کی جھلک دکھ رہی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2024 کی پہلی سہ ماہی کے دوران مالیاتی خسارہ، FBR کی جانب سے ٹیکس کی وصولی اور سرکولر ڈیٹ IMF کے طے کردہ اہداف کے مطابق رہا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے بتایا کہ IMF پروگرام کے حوالے سے ہم مکمل طور پر ٹریک پر ہیں۔ ہم نے پروگرام پر مؤثر طریقے سے عمل کیا ہے۔ IMF کا وفد پاکستان کے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے پہلے جائزے کے لیے اب 2 نومبر کو اسلام آباد بھی پہنچ رہا ہے۔ مذاکرات میں اس مالی سال کی جولائی سے سپٹمبر تک کی اقتصادی کارکردگی کا جائزہ ہوگا۔ مذاکرات میں ٹیکس، توانائی سیکٹر سمیت دیگر تمام شعبوں میں اصلاحات پر بات چیت بھی ہوگی۔ IMF ریویو کی کامیابی سے تکمیل کے بعد IMF بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو $71 کروڑ کی دوسری قسط دسمبر میں جاری ہونے کا امکان ہے۔ IMF کا وفد جس کا دورہ 7 نومبر کو متوقع تھا، پاکستان کی خواہش پر اب اس کا آغاز 2 نومبر سے ہو رہا ہے، جبکہ ماضی میں ہم نے IMF مذاکرات میں زیادہ تر تاخیر ہوتی دیکھی تھی۔ IMF کی شرائط کے مطابق پاکستان کو بجلی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا تھا، اس کے ساتھ کرنسی کو مارکیٹ بیسڈ رکھنا تھا، یعنی اس کو مستحکم رکھنے کے لیے بغیر کسی مداخلت کے مارکیٹ فورسز پر چھوڑ دینا تھا، اور ایسا ہی کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مذاکرات میں پاکستان کو ایکسٹرنل فائنینسنگ میں پائے جانے والے فرق کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ حکومت نے یورو بانڈز اور کمرشل قرضوں کے باوجود ایکسٹرنل فائنینسنگ میں بیرونی فائنینسنگ میں شارٹ فال کا اندازہ $4.5 ارب لگا رکھا ہے۔ گزشتہ روز ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ جب IMF فنڈز کا اجرا کرے گا تو دیگر بین الاقوامی اداروں سے یہ ایکسٹرنل فائنینسنگ حاصل ہو سکے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ IMF سے مذاکرات میں مانیٹری پالیسی اور انٹرسٹ ریٹ کے معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ آج اسٹیٹ بینک نے مسلسل تیسری مرتبہ شرح سود انٹرسٹ ریٹ 22% برقرار رکھا، تاہم یہ ملکی تاریخ کی بلند ترین شرح سود ہے۔ آخری بار 26 جون کو ایک ہنگامی اجلاس میں شرح سود میں 1% اضافہ کیا گیا تھا، گویا پچھلے 4 مہینے سے انٹرسٹ ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس سال سپٹمبر میں مہنگائی کی شرح 31.4% رہی۔ یاد رہے کہ مئی میں مہنگائی کی شرح 38% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی، لیکن اسٹیٹ بینک کا آج خیال تھا کہ اگلے ماہ یعنی کہ نومبر کے اینڈ میں دسمبر تک پاکستان میں مہنگائی میں کمی آئے گی، اور اس کے بعد شاید امکانات پیدا ہو۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہو۔ آئندہ مانیٹری پالیسی کمیٹی میں پاکستان میں شرح سود میں کمی ہو سکتی ہے۔ آج اس اسٹیٹ بینک کے جو اندازے ہیں وہ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ بہرحال اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹی۔ بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 4-6 مہینے پہلے جو حالات تھے پاکستان کی معیشت کے، اس حوالے سے اکثر جگہوں پہ ہمیں اس میں بہتری کی شعائیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، روشنی جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، ہلکی صحیح مگر کچھ بہتری حالات ہوئے ہیں پچھلے 6 مہینے کے مقابلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ کامران صاحب۔ صحیح کہا آپ نے کہ اکانومک ریکوری کی انڈیکیشنز ہیں، اور یہ اکراس دا بورڈ ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، سروسز سیکٹر ہے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے یورو بانڈ کی پرائسز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ گئی ہیں۔ اس کا ہمیں اظہار نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو لوکل ٹی بل PIB ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ییلڈز گر رہی ہیں، اور تیسرا جو سٹاک مارکیٹ ہے اس نے بھی پچھلے کچھ ماہ میں کوئی 25% کا ریٹرن دیا ہے۔ تو ہم بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آئی ہے اور اسٹرانگ سائنز ہیں آف گریجول اکانومک ریکوری کے۔ اس وقت ہم جس وقت یہ بات کر رہے ہیں IMF مشن آنے والا ہے پاکستان کا، اب یہ ریویو ہوگا۔ پہلی بار ہمیں کوئی ہال نہیں اٹھ رہا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ IMF ریویو جو ہے یہ اس کا سکسیسفل ریویو ہو جائے گا، پھر ہماری اگلی ٹرانچ جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی۔ جو ابھی آپ نے پس منظر دیا ہے یہی وجہ ہے اس حوالے سے جو کانفیڈنس ہے کہ ہمارا IMF ریویو انشاءاللہ بہت ہی سکسیسفل ہو جائے گا۔ اس میں ایک تو اکانومک ریکوری کے جو آثار ہیں وہ بھی ہیں، پلس کچھ گورنمنٹ کے ایفرٹس بھی ہیں، جس کی وجہ سے جو کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیریاز ہیں وہ اچیو ہو گئے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ IMF کا وزٹ ٹائملی ہونا یہ سب سے بڑی انڈیکیشن ہوتا ہے پازیٹیو۔ پلس ہم نے اب ریسنٹلی دیکھا کہ سینیگال، بنگلہ دیش، سری لنکا کے کیس میں ایکسیپٹ فار سری لنکا باقی دونوں کیسز میں 2 ہفتے میں یہ
ریویو پورا ہو گیا تھا. تو پاکستان نے بھی کافی اہداف پورے کر لیے ہیں. اور دوسری جانب جو ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہوگا وہ فارن فنڈنگ کا ہوگا, بٹ آئی تھنک وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اور آج اسٹیٹ بینک گورنر نے بھی کہا تھا کہ وہ پر امید ہیں کہ 30 جون 2024 تک پاکستان کے ریزرو $10 بلین سے زیادہ ہو جائیں گے. تو بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگلے 2 سے 4 ہفتے میں یہ جو ریویو ہے وہ ہو جائے گا, اور دسمبر میں پاکستان کو جو قسط ملنی ہے وہ بھی مل جائے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود کہ پیٹرول کی پرائس میں بڑا سبسٹینشل 40 روپے پر لیٹر کمی آئی تھی, اس کے ساتھ ہی خبریں یہ آئی ہیں کہ کچھ قدرے مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے, مگر اسٹیٹ بینک کی آج ہمت نہیں ہوئی کہ وہ شرح سود کو, انٹرسٹ ریٹ کو کچھ چاہے 25 بیسس پوائنٹ یا کچھ اشارتاً بھی کمی کرتے. اس کی کیوں نہیں ہمت ہوئی اسٹیٹ بینک کی؟ دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ بینک کا جو انفلیشن کا فوکاسٹ ہے ابھی بھی وہ اپنا پرانا مینٹین کیے ہوئے ہے 20 سے 22%. تو پالیسی ریٹ بھی 22% ہے. تو جب تک وہ کم نہ ہو یا اس کو بہت سالڈ ریزن نہ ملے تو شاید وہ انڈیکیشن نہ دے. دوسری جانب آج انہوں نے اپنی اینالسٹ میٹنگ میں بھی کہا اور اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی لکھا کہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے وہ ایک رسک ہے, اور آئل پرائزز کا بڑھ جانا بھی ایک رسک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیٹا ڈریون اپروچ ہوگی. اگلی مانیٹری پالیسی میں وہ یہ دیکھیں گے کہ جو غزہ میں جو ایشوز ہو رہے ہیں وہ کتنے ایسکلیٹ ہوتے ہیں, دنیا بھر کی جو کموڈٹی پرائزز کہاں جاتی ہیں. البتہ مارکیٹ نے ایک انٹرسٹ ریٹ کٹ کو انکارپوریٹ کر لیا ہے. جو ٹی بل کے ریٹس ہیں اور پی آئی بی کے ریٹس ہیں وہ بہت تیزی سے سیکنڈری مارکیٹ میں ییلڈز نیچے آ رہی ہیں, جو یہ انڈیکیشن کر رہی ہیں کہ اٹس اے میٹر آف فیو منتھس کہ ہم یہ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہو جائے. مگر یہ بتائیے کہ انٹرونشن تو نہیں ہو رہی ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے سینٹرل بینک کی, اور ہمارا ایک فری مارکیٹ کے لحاظ سے ایکسچینج ریٹ ڈٹرمن ہو رہا ہے. مگر یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف ایک جانب 28-29 سیشن مسلسل روپی اپریشیٹ ہوتا رہا, اب اس کے بعد یہ کوئی 12-13 سیشن ہو گئے, 11-12-8-9 سیشن ہو گئے جس میں روپی مسلسل ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. یہ کنسسٹنسی رائز اور کنسسٹنٹ یہ جو نیچے آنا ہے, اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ دیکھیں اس کے پیچھے ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بہت زیادہ روپے کو اسٹرانگ ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ اس سے پھر رسک ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ جائے گا اور ری پیمنٹ ایبلٹی متاثر ہوگی. اس وجہ سے کچھ امپورٹرز کی بائنگ بھی ہو رہی ہے. دوسری جانب اسٹیٹ بینک اپنی پینڈنگ پیمنٹس جو پرانی پیمنٹس تھی جو ڈویڈنڈ کی بہت ساری, جس کا آج گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا کہ بہت سارا کمپنیز کا ڈویڈنڈ انہوں نے فلی پے کر دیا ہے, وہ بھی ایک ریزن ہے جس کا ہم نے اشارہ دیکھا کہ جو ریزروز کی پوزیشن ہے وہ تھوڑی کمزور ہوئی ہے, 8 بلین سے $7.5 بلین ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے, جب ریزروز تھوڑے سے کم ہوتے ہیں تو کرنسی مارکیٹ میں پریشر آتا ہے. بٹ میرے خیال میں یہ کوئی بہت سبسٹینشیل نہیں ہے ڈپریسیشن, کیونکہ 308 سے 278 ہو کے 282 ہونا میرے خیال میں یہ نارمل مارکیٹ فورسز ہیں جو اس کو ڈٹرمائن کر رہی ہیں. اور آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ اس میں فردر بہتری کے لیے جو ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی, کہ انفلوز آئیں یا کمرشل ڈیٹ ملے یا جو ہمیں ایکسٹرنل فائنینسنگ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے, تو وہ کتنا ایکسچینج ریٹ کو ہیلپ کرے گا؟ وہ کب اور کیسے حل ہوگا وہ مسئلہ جو ہمارا ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو ہماری ضروریات ہیں؟ دیکھیں کامران بھائی, اس کے تو صرف 2 ہی طریقے ہیں کہ آپ پاکستان کا ریزرو بڑھ جائے. یہ 7-7.5-8 بلین سے گزارا نہیں ہوگا. پاکستان کو کم از کم 14-15 یا 13 سے 15 بلین ڈالر جو 3 مہینے کا امپورٹ کور ہو, اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائزز کافی کم ہو جائیں جس سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کم ہو, یا پاکستان کو ایک سبسٹینشیل ڈیٹ پہ ریلیف مل جائے یا ڈیٹ ڈیفرمنٹ ہو جائے, کیونکہ پاکستان کی ڈیٹ ری پیمنٹ بہت زیادہ ہیں, اور خاص طور سے جو آپ کے بائی لیٹرل ہیں ڈیٹ ری پیمنٹ جس میں چائنا سر فہرست ہے اور سعودی عربیہ یو اے ای ہے, اس سے کوئی ارینجمنٹ ہو جائے کہ ہر سال جو پاکستان کو رول اوور کرنا ہوتا ہے اس کی جگہ 5 سے 10 سال کا ڈیفرمنٹ ہو جائے, تو اس سے پاکستان کو ریلیف ملے گا اور پھر ہم سبسٹینشیل ایک گین دیکھ سکتے ہیں. اگر جب تک یہ نہیں ہوتا اور ریزرو نہیں بڑھتے تو میرے خیال میں کچھ پریشر تو روپی پر رہے.
بہت بہت شکریہ محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکورٹیز ہمارے ساتھ تھے۔ معیشت کے معاملے پہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، عام پاکستانیوں کے لیے، گیس صارفین کے لیے، انڈسٹری کے لیے شاید اتنی سکون کی خبر نہ ہو، لیکن بہرحال پاکستان کی معیشت کے لیے بہت عمدہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب کیبنٹ کے بعد ECC نے اپروو کر لیے ہیں نئے گیس ٹیرف، جس کے بعد پاکستان کا گردشی قرضہ گیس کے حوالے سے اب اس میں قرار آئے گا۔ تقریباً 2.5 کھرب کا یہ قرضہ ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں معیشت کی بحالی کے لیے جو مشکل اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک اور حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ نگراں وفاقی حکومت نے گیس کے نئے ٹیرف منظور کر لیے ہیں۔ جی ہاں، گیس کے گھریلو اور صنعتی صارفین سوئی گیس کے دگنے بل کے لیے بہرحال تیار ہو جائیں۔ ابھی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں 194% تک، یعنی پاکستان کی تاریخ میں گیس کی قیمتوں میں سب سے بڑے اضافے کی آج منظوری دے دی ہے، باقاعدہ دوبارہ منظوری دی گئی ہے۔ اس اضافے کے بعد گیس گردشی قرضوں میں اضافہ رک جائے گا، جبکہ IMF کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے پچھلے ہفتے 23 اکتوبر کو بھی ECC نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی تھی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے کیا جائے گا۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں 172% اور کمرشل صارفین کے لیے 137% تک اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ سیمنٹ سیکٹر کے لیے اضافہ 193% ہوگا۔ نگراں وزیر توانائی محمد علی کا کہنا ہے کہ مہنگے داموں گیس خرید کر سختی قیمت پر اب پاکستان فروخت نہیں کر سکتا۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجی امور کے ماہر جناب سمیع اللہ طارق۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ یہ بتائیے گا، تو یہ پہلی بار ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جو حکومت پاکستان جتنے کی گیس حاصل کر رہی ہے، جو اس کو پڑ رہی ہے، یعنی کہ پچھلے 20-30 سالوں کے دوران اتنے کی اب وہ بیچے گی، اب اس میں وہ سبسڈی نہیں دے گی، اپنے پاس سے پیسے نہیں ڈالے گی۔ تو یہ پہلی بار ایسا پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں دیکھیں ہمارے 3-4 مسئلے اس سے ریزالو ہو رہے ہیں، الحمدللہ جو بھی ہو گئی ہے سمری۔ اس میں ایک تو یہ کہ پہلے تو اکنامک پرنسپل ہے کہ ہم جو چیز جس قیمت پہ ریپلیس ہی نہیں کر سکتے اس سے نیچے بیچ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے تو آگے یہ ہم اس کی سپلائی انشور نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب ہم اس میں نقصان کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر 350 ارب روپے سال کا، تو ظاہر ہے اس کو فنڈ کیسے کرنا یہ تو ایک الگ سوال ہے۔ پھر یہ کہ دوبارہ اس کی سپلائی انشور کرنا، کیونکہ یہ ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے تو ہم پیسے بھر نہیں سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے ایک تو یہ سپلائی انشور کرنا، دوسرا ہے کہ اس کے اندر ڈسپیرٹی کا مسئلہ بہت بڑا تھا کہ جو ہے ہمارے ہاں ساؤتھ اور نارتھ کی قیمتوں میں فرق بہت زیادہ تھا، اس کی وجہ سے اکانومی میں ایشوز بہت ہو رہے تھے، وہ ریزالو ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا ہوپ فلی۔ تیسرا جو ہے ہمارے یہاں بجلی جو ہے وہ زیادہ ہے ہماری ضرورت کے مقابلے میں، اور گیس جو ہے ہماری ضرورت کے مقابلے میں کم ہے، تو ہمیں جو ہے وہ انڈسٹریز کو اور ڈومیسٹک کسٹمر کو آہستہ آہستہ آلٹرنیٹ سورسز یعنی بجلی کی طرف لے جانا ہے، تاکہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو کم ہو اور ہمارے یہاں گیس کا شارٹیج کم ہو، تو یہ بھی اس سے کچھ حد تک اچیو ہو جائے گا۔ چوتھا یہ کہ اگر کوشچن یہ ہو کہ گیس کی پرائس بڑھانی چاہیے یا نہیں بڑھانی چاہیے، جیسے پبلک کا جو بھی کنسرن آ رہا ہے کہ جو ہے وہ گیس کی قیمت بڑھانے سے پبلک کے اوپر پریشر پڑے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ گیس کی قیمت بڑھائیں گے نہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو فنڈ کریں گے گورنمنٹ کے پیسے سے، یعنی 350 ارب جو ڈال کے 2900 ارب ڈال دیا ہے وہ گورنمنٹ کے فنڈ سے پیسے جا رہے ہیں، تو گورنمنٹ وہ کہاں بورو کر رہی ہے نا سامنے سے، تو جب وہ بورو کر رہے ہیں تو اس کی ہٹ جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ڈسپروپورشنیٹ غریب آدمی پہ لگتی ہے نا، یعنی جب آپ بورو کرتے ہیں تو اس سے انفلیشن ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ غریب آدمی زیادہ ہٹ ہوتا ہے، امیر آدمی کو تو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ تو بیسیکلی ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ جس کموڈٹی کی جو قیمت ہے وہ پوری وصول کرنی چاہیے جس قیمت میں آپ اس کو اور ایکوائر کر سکیں، تو بیسک اکنامک پرنسپل یہی ہے۔ تو اس میں آپ نے جو پہلی بات اب یہ تو ہو گیا، یہ جو آپ نے بتایا اس کے بہت سارے فائدے ہیں، پازیٹیو بات ہے، سب کچھ ہے۔ مجھے یہ سمجھائیے کہ اب اس سے جو ہماری سیدھی سی بات ہے، صارفین گھریلو صارفین جس طرح سے گیس استعمال کرتے رہے اس کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے اب بھگتے ہیں، مطلب اب اس پہ کوئی وہ بات نہیں ہے جس طرح سے بے دریغ ہم نے گیس، لیکن یہ جو ہماری انڈسٹریل پروڈکشن ہے، جو صنعتی پیداوار ہے، جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، وہ جو اس میں اضافہ ہوگا اس کو کیسے میچ کیا جائے، اس کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے گا؟ اس کے 2-3 اینگل ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ظاہر اپنے پروسیسز کو انرجی ایفیشینٹ زیادہ بنائیں گے جب قیمت بڑھے گی۔ آپ اگر مثال دیکھیں ہمارے ہاں بجلی کے کنزمپشن میں
جنرلی آپ دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ کیئرفل ہیں کمپیئر ٹو گیس کے استعمال میں، کیونکہ جو ہے وہ گیس ہمیشہ سے سستی تھی، تو اس لیے جو ہے آپ گیس کے اپلائنسز اور بجلی کے اپلائنسز میں بھی فرق دیکھیں. اسی طرح انڈسٹریل کنزمپشن میں بھی جو ہے وہ جب تک اکنامک پرنسپل نہیں تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ ہم فار ایگزامپل گیس جو ہے وہ 40% تھرمل ایفیشنسی والے کیپٹیو پاور پلانٹ میں استعمال ہو رہی تھی، لیکن جو ہے بجلی نہیں استعمال کر رہے تھے جو 60% والے ایفیشنسی والے پلانٹ سے آ رہی تھی، کیونکہ گیس کی قیمت کم تھی. تو جب گیس کی قیمت اپنی رائٹ مارکیٹ پرائس پہ آئے گی، اس کے بعد آٹومیٹک جو بھی سیکٹرز ہیں اس کے اندر ایفیشنسی بھی خود آئے گی. دوسرا یہ کہ اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ اکانومی کے اندر اگر آپ ہماری انرجی ایفیشنسی بھی دیکھیں تو وہ کم ہے، یعنی ایوری اکنامک آؤٹ پٹ یا جی ڈی پی بڑھانے کے لیے ہم جتنی انرجی کنزیوم کرتے ہیں دنیا میں وہ کافی کم کنزیوم ہوتی ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے انرجی ایفیشنسی اتنی زیادہ نہیں ہے اور جی ڈی پی میں ویلیو ایڈیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ جیسے جیسے ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ امپروومنٹ آتی رہے گی. ساری انڈسٹریز جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گی، جو ہے وہ انرجی ایفیشینٹ پروسیجرز پہ آئیں گی، نئی مشینری یا نئی ٹیکنالوجی پہ آئیں گے. اس بات کا کاسٹ کانشیسنس، انرجی کانشیسنس انکلکیٹ ہوگی کہ کس طرح جو ہے ہم نے انرجی کم سے کم استعمال کرنی ہے، کیونکہ اب اس کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ کے حساب سے. اب اس کے ساتھ اب اسی چیز کا جواب سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ بجلی بھی تو ہمارے یہاں بے پناہ مہنگی ہے، ہمارا بجلی کا سیکٹر بھی تو ایک تباہ کن بحران کا شکار ہے، اور وہ جو دنیا میں جس دام پہ بجلی نہیں ملتی ہم اس دام پہ بجلی خریدنے کی پہ مجبور ہیں. اس کے ہمارے جو پورا سیکٹر ہے اس کے جو بحران ہے اس کے مسائل ہیں، ہمارے یہاں چوریاں ہیں، ہمارے یہاں لیکیجز ہیں، ہمارے یہاں لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے، تو وہ پہ پڑتا ہے. لیکن یہ کام تو کر لیا کہ جو لوگوں نے گیس کے ٹیرف جو کمرشل کو یا ڈومیسٹک کو تھا وہ تو گیپ ہم نے پورا کر دیا، لیکن جو گورنمنٹ نے کرنے کے کام ہیں، جو ریاست کو کرنے کے کام ہے، کیونکہ پورا گورنمنٹ کا سیکٹر ہے، اس کے بہتری کی کہا ہے. کیونکہ بجلی کو اب ہمیں سستا کرنا ہوگا نا، اگر عوام کو بجلی پہ مجبور کرنا ہے کہ وہ ہر چیز بجلی پہ استعمال کرے، اپنا گیزر بھی بجلی سے چلائے، اپنا کھانا بھی بجلی کے چولہے سے جلائے، تو اس کے لیے پھر بجلی کو سستا کرنا پڑے گا نا. دیکھیے ایبسولوٹلی اس کا اگر میں آپ کو شارٹ میں جواب دوں، جیسے یہ ہے کہ جس زمانے میں ہمارے یہاں سیمنٹ جو ہے وہ حکومتی تحویل میں تھی، سیمنٹ بنانے کے کارخانے حکومتی تحویل میں تھے، جب اس وقت سیمنٹ مہنگی بھی ہوتی تھی اور شارٹ بھی ہوتی تھی. آپ آج کے بجلی کے سیناریو سے کمپیئر کر لیں، آج وہ ہمارے پاس بجلی کے آپ کو پتہ ہے کہ کارخانے زیادہ ہیں جتنی ہماری کھپت ہے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں بجلی مہنگی ہے اور اویلیبلٹی کی بھی ایشوز ہیں. تو اگر جب تک ہم اس سارے سیکٹر کو پرائیویٹائز اور ڈی ریگولیٹ نہیں کریں گے، اب اس کے اندر ظاہر ہے جیسے آپ نے بجلی کے بتایا مختلف ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ ڈیمانڈ کی ویریشن ہے، کیپیسٹی پیمنٹس کے ایشوز ہیں، ٹی این ڈی لاس ہے، ریکوری کا مسئلہ ہے. یہ سارے کے سارے سالو ہو سکتے ہیں اگر سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائے، جیسے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ابھی کم سے کم ڈسکوز کی جو مینجمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس آ جائے اور لاس میں شیئرنگ ہو. تو میرا خیال ہے اچھا قدم ہے، لیکن ایونچولی ہمیں سیکٹر کی پلاننگ ساری چیزیں ڈی سینٹرلائز اور ڈی ریگولیٹ کرنی پڑیں گی، تبھی جا کے یہ لانگ ٹرم میں یہ مسئلہ آہستہ آہستہ سالو ہوگا کہ بجلی کی قیمت بھی کنٹرول ہو اور خدا نہ خواستہ اس کے اوپر جو قرضے ہیں وہ بھی مسائل کا باعث نہ بنے حکومت کے لیے. ابھی اس میں جو آج جو یہ میجر فائنل ہوا ہے، ظاہر ہے آئی ایم ایف بھی آ رہا ہے، اچھا اس کا ایک وہ بھی ایک تاثر ہوگا، لیکن اور اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فائدہ تو یہ ہے نا کہ جو گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم از کم ابھی اس جگہ پہ رک جائے گا. اس کے اکانومی میں کیا فائدے ہوں گے؟ ایبسولوٹلی ظاہر ہے جب گیس سیکٹر کا جو ہے وہ سرکولیٹڈ رک جائے گا تو ایک بڑی وجہ ہماری جو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ گیس کی پروڈکشن 4.2 بلین کیوبک فٹ سے کم ہو کے 3.3 بلین کیوبک فٹ تک جو آ گئی ہے، اس کے اندر ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ بھی تھا کہ جب گیس کی جو کمپنیاں ہیں جو گیس پیدا کرتی ہیں ان کو جب پیسے ہی نہیں مل رہے تھے تو لیکوڈیٹی کی کرنچ کی وجہ سے ان کو آگے ایکسپلوریشن میں تکلیف ہو رہی تھی. تو ظاہر ہے جب ان کو پیسے ملیں گے تو وہ کچھ ایکسپلوریشن کی طرف کام بھی کر سکیں گی. لیکن ظاہر ہے صرف یہ ایک میجر پورے سیکٹر کو اوور ہال کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اور محنت کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک بڑا فیکٹر تھا اس کے اندر جس کی جو کہ ہماری گیس کی فردر ایکسپلوریشن کو میں مانے تھا. لیکن یہ جو یو ایف جی ہے، جو ان اکاؤنٹڈ فار گیس جو ہے، چوری گیس ہوتی ہے، لیک ہوتی ہے، یہ ٹیکنیکل ریزنس پہ لیک ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے کہ اس کو تو ٹھیک کرے نا. یہ جو جس لیول پہ تھی کم و بیش وہی لیول ہے، 14% 15% یہ ایس ایس جی سی کے نمبرز ہیں. ایبسولوٹلی دیکھیں یہ تو سرکاری تحویل میں کمپنی ہے نا. اب ریگولیٹر کیا کر سکتا ہے؟ ریگولیٹر ہر سال ٹارگیٹ یو ایف جی کا جو ہے وہ اور کم کر دیتا ہے
کہ پچھلے سال اگر 15 تھا تو اس سال آپ نے 14% کرنا ہے. اگر نہیں ہوتا تو وہ PNL میں سے پیسے, جو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ ہے اس میں سے پیسے کاٹ لیتا ہے. لیکن ظاہر ہے چونکہ کمپنیاں سرکاری تحویل میں ہیں تو اس پروفٹ اینڈ لاس کی کسی کو مطلب فکر تو ہوگی, لیکن اتنی نہیں ہے جتنی پرائیویٹ اونرشپ میں ہوتی. تو ظاہر ہے اس کا حل ایونچولی یہی ہے کہ اس کو انبنڈل کریں سوئی کمپنیز کو بھی, اور ان کو ایون ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن الگ کریں, ان کو چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں بانٹ کے پرائیویٹائز کر دیں. یہی اس کا سولوشن ہے, چاہے وہ پاور ہو چاہے وہ گیس ہو, دونوں کو پرائیویٹائز, ڈی ریگولیٹ, اور یہ پرائیویٹ بزنس ہو جو کہ خود ڈیسائیڈ کرے اس نے کس قیمت پہ یہ گیس بیچنی ہے اور کس قیمت پہ خریدنی ہے. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ تھے, انرجی امور کے ایکسپرٹ. بہت ہی موضوع کا تجزیہ تھا ہمارے سامنے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. اس وقت پاکستان کی سیاست کا محور نئے الیکشن بھی ہیں, مگر اس سے زیادہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہے. سیاسی ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا اگلا مکین کون ہونے جا رہا ہے, لیکن یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ کیا نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے. اس سوال کا واضح جواب ہاں میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے امکانات اب ناممکنات سے کہیں زیادہ لگ رہے ہیں. نواز شریف کی لندن سے روانگی سے لے کے اسلام آباد لینڈنگ اور پھر لاہور میں جلسہ عام سے لگا کہ نواز شریف کی واپسی ایک طے شدہ حکمت عملی اور اقتدار کے گرین سگنل کا نتیجہ ہے, اور ایک مشترکہ حریف نے نواز شریف اور مقتدر حلقوں کی دوریاں دور کر دی ہیں. اب اگر الیکشن 2024 مائنس عمران خان ہو, جیسا کہ لگ بھی رہا ہے, تو میاں صاحب کا چوتھی بار وزارت عظمیٰ سنبھالنا خارج از امکان نہیں, کیونکہ سیاسی تاریخ کا پہیہ اب الٹا گھوم رہا ہے. نواز شریف کو شاید کہیں سے یقین دہانی ہے کہ ان کی 4 سالہ مشکلات راحتوں میں بدلنے کا موسم آ گیا ہے. جن عدالتوں سے نواز شریف کو سزا ملی تھی انہی سے انہیں اب ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا ہے. جو نیب کبھی نواز شریف کے پیچھے پڑی ہوئی تھی, اب اس کو نواز شریف کی لمحہ بھر گرفتاری مطلوب نہیں, کسی قسم کی تکلیف دینا مطلوب نہیں. جن ججز نے انہیں مفرور اشتہاری قرار دیا تھا انہی ججز نے ان کے وارنٹ منسوخ کر دیے ہیں, دائمی ضمانت بھی ان کی لے لی ہے. عالمی میڈیا بھی مقتدر حلقوں نواز شریف کے رومانس کا ذکر کر رہا ہے. دی اکانومسٹ نے اپنی نواز شریف کی وطن واپسی کو طاقت کی راہداریوں کی مرہون منت قرار دیا ہے. یقیناً ملک کا بزنس سیکٹر نون لیگ اور خاص طور پر نواز حکومت کو ہمیشہ خوش آمدید کہتا ہے. نواز شریف کا نیا بیانیہ بھی ملک کی معیشت کو ترقی کی جانب گامزن کرنا اور انتخاب کی سیاست سے گریز ہے. لگ رہا ہے کہ فی الوقت نواز شریف اداروں سے ٹکراؤ کی عادت چھوڑ کر مفاہمانہ رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اس کی ایک جھلک ان کی مینار پاکستان میں کی جانے والی تقریر تھی, وہ اس حوالے سے ایک بہت بڑا سگنل تھا. نواز شریف کا سیاسی ایجنڈا اپنی جگہ, مگر اہم سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف اس تاثر کو زائل کر سکتے ہیں کہ ان کو ملنے والی ڈھیل کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں. کیا نواز شریف کے پاس ان 6 منگوئیاں کا جواب ہے کہ ان کی واپسی کسی ڈیل کا حصہ ہے؟ کیا وہ اپنے اوپر لگنے والے نئے لاڈلے کے الزامات کو دھو سکیں گے؟ کیا نون لیگ کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ اس کو ملنے والا قانونی ریلیف کسی زیادتی کے ازالے کے بجائے انڈرسٹینڈنگ یا ریورس انجینئرنگ کا نتیجہ ہے؟ یہ سوالات برسوں تک نواز شریف اور نون لیگ کی سیاست کا پیچھا کرتا رہیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ سیاسی ماحول میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ کسی کو رعایت اور کسی کو مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت ملکی منظر نامے میں سب کچھ آیا ہے, مگر بظاہر سب سٹیک ہولڈرز کے پاس آپشنز محدود ہیں. ویسے بھی اس وقت ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کے پاس مقبولیت, دوسرے سابق وزیر اعظم کے لیے قبولیت ہے, اور میاں صاحب نے قبولیت کا انتخاب کیا ہے. بادی النظر میں اب نواز شریف کے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں صرف تفصیلی عدالتی کارروائی اور ریفرنسز کا تحلیل ہونا باقی ہے. پاکستان کی سیاست ایک انتہائی اہم دوراہے پر ہے, جس کے لیے آئندہ 3 سے 4 ماہ بے انتہا اہم ہوں گے. اس سلسلے میں پاکستان کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا, انتخابات کتنے منصفانہ ہوں گے, پاکستان کس رخ پہ آگے بڑھے گا, اور پاکستان میں نئی جمہوری حکومت کا استحکام کتنا مضبوط ہوگا, اور کیا یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک نیا راستہ بننے جا رہا ہے. ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے سیاسی امور کے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی سینئر ترین اینالسٹ بھی ہیں, پاکستان کے بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین بھی رہے, اور اس وقت بھی ہیں چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی, محترم مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم اخبار کے بہت ہی مایہ ناز ایڈیٹر بھی تھے. مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ.
آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلی سوال کا یہ جواب یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں اب بھی اس شک میں مبتلا ہیں, شبے میں مبتلا ہیں, ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ الیکشن اب ہو جائیں گے, وقت پہ ہو جائیں گے, اور جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہوں گے. کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو شک ہے کہ الیکشن اب بھی اپنے وقت پہ ہو جائیں گے اور غیر معینہ مدت تک ملتوی نہیں ہوں گے؟ السلام علیکم جی کامران صاحب اور کے ویوز کو بڑا السلام علیکم. مجھے اس وقت کوئی شک نہیں کہ الیکشن ضرور ہوں گے انشاءاللہ, اور جو شیڈیول بنا ہے جنوری یا فروری میں اس میں ہوں گے, کیونکہ اس میں اگر سیاسی عمل نے آگے چلنا ہے تو اور راستہ نہیں ہے. یا تو الیکشنز ہوں سیدھا, اور ورنہ تو پھر دوسرا آپشن یہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ملٹری رول, اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے بھی ہوگا الیکشن ہوں گے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ الیکشن میں کریڈیبلٹی بھی ہوگی اور کافی حد تک منصفانہ ہوں گے. ورنہ مجھے وہ یاد آ جائے گا, آپ نے مسلم اخبار کی بات کی, تو جب میں ایڈیٹر تھا مسلم اخبار میں, آپ بھی میرے کولیگ تھے, تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کہتے تھے کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج آئیں گے. تو میرے خیال میں یہ 21ویں صدی ہے, تو اس میں ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشنز ملک کے لیے یہی واحد راستہ ہے. تو اس میں پھر ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں, الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں مشاہد صاحب, کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً تمام الیکشنز کی طرف اس دفعہ بھی کچھ پسندیدہ سیاستدان ہیں, کچھ غیر پسندیدہ سیاستدان ہیں. کوئی پسندیدہ سیاسی جماعت ہے تو کوئی غیر پسندیدہ سیاسی جماعت ہے. یہ پاکستان کی سیاست میں, جمہوریت میں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں, جس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور پھر الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کیے جاتے, نہ عوامی سطح پہ تسلیم کیے جاتے ہیں, نہ سیاسی سطح پہ تسلیم کیے جاتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انداز سے ایک مخصوص سیاسی جماعت, مخصوص سیاسی رہنما کو آگے لایا جاتا ہے, اور ایک مخصوص سیاسی جماعت اور ایک مخصوص سیاسی رہنما کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. اگر اس طرح کے الیکشن ہوئے تو کیا وہ دیرپا جمہوریت کی اور پاکستان میں معاشی بہتری کی ضمانت ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی, ہرگز نہیں. اگر ایسی بات ہوئی کہ صرف پہلے تیاری ہوگی ہے اور یہ آؤٹ کم جو ہے وہ پہلے سب کو معلوم ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں ہوگا, یہ کورونیشن ہوگی, تو کورونیشن سے کام نہیں بنے گا. وہ پھر اس کا رزلٹ پھر وہی ہوگا 1977 والا, کہ جس کے نتیجے میں ٹھیک ہے ایک پارٹی کو بڑی مقبولیت بھی بنا دی گئی اور وکٹری بھی ہوگی, لیکن اس کا نقصان پھر ملک کو بہت بڑا ہوا. اور ابھی تو سچویشن زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ پاکستان ایک جیو پولیٹیکل سیناریو میں ہے, اقتصادی بحران بھی ہے, سیاسی تقسیم بھی ہے, اور فائٹ جو ہے صرف بائی لیٹرل نہیں ہے, اس کو تو پی این اے پی 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 تھی, اب ٹرائی اینگولر ہے, جس میں پی ایم ایل این بھی ہے, پی 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 بھی ہے, اور جو بھی بچی کچی پی ٹی آئی وہ بھی ہے, جو کہ جس کے روٹس ابھی تک 2 صوبوں میں ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس کو اس وقت پل آف کرنا آسان نہیں ہوگا, اور اگر اس طرح کیا گیا تو اس کا ریئیکشن ہوگا, اور ریئیکشن ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, اور خود جو آئندہ آنے والی حکومت ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. استحکام کی طرف نہیں جائیں گے. اٹ ول بی اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر اگر ایسا ہوا. لیکن مشاہد صاحب, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو اس وقت کی سچویشن ہے, ہماری جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس میں مثال کے طور پہ جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, ان کے حوالے سے ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہے. ان کے خلاف بہت ہی سیریس ایلیگیشنز ہیں, مقدمہ چل رہا ہے ان کے خلاف. سائفر کیس میں ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف بڑا بھرپور لوڈڈ مقدمہ تیار ہے. سابق فارن سیکرٹری, سابق یو ایس میں پاکستان کے سفیر, فارن آفس کی ہیرارکی, ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری ان کے خلاف گواہ ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی میسو بریچ کی ہے آفیشل سیکرٹس کی, اور اس پہ ان کی سزا جو ہے وہ جو کیس ہے اس میں ان کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. دوسری جانب وہ پرنسپل اکیوز ہیں. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے, جو فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے, جو تمام واقعات ہوئے, یہ دونوں کیسز جو ہیں وہ آفٹر آل ایک بہت سیریس کیسز ہیں. ایلیگیشنز بہت سیریس ہیں. الیکشنز میں ہم جا رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن بھی لڑ پائیں؟ دیکھیں جی کامران صاحب, اگر آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیں تو 2017 میں تو میاں نواز شریف صاحب کی صورتحال اس سے بھی بری تھی. وہ تو ہی واز ناکڈ آؤٹ آن دا اقامہ ایشو. یہ تو ابھی کیس چل رہے ہیں, مقدمات ہوں گے, ٹرائل ہوگا,
پھر ٹرائل کا ایک کنکلوژن ہوگی اور سزا پھر اس وقت ہوگی جب بھی ہوگی. تو ان کو تو سزا دے کے ناک آؤٹ کر دیا گیا تھا الیکشن سے پہلے ہی. تو وہ اس سچویشن میں بھی الیکشن ہوا, الیکشن کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اقامہ کا ورڈکٹ بھی لوگوں نے پوری طرح ایکسیپٹ نہیں کیا, جس طرح بھٹو صاحب کی پھانسی کا بھی سپریم کورٹ کے ذریعے ہوا تھا وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا. تو ذرا ایسے نہ ہو کہ وہ ٹرائل بھی بن جائے اقامہ 2.0 کے اور اس میں کریڈیبلٹی نہ ہو. کیسز وہ ہونے چاہیے جس میں واقعی بہت کریڈیبلٹی ہو اور جس میں عوام کی نظر میں اٹ شوڈ بی سین ٹو بی کہ واقعی کریڈیبل کیس ہے, چاہے وہ کرپشن کا کیس ہے یا کسی اور قسم کا کیس ہے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پولیٹیکل وینڈیٹا ہے. جی, آپ نے 2017 کی گفتگو کی, نواز شریف صاحب کے پاناما کیس کی ذکر کی. آبویسلی نہ صرف یہ کہ وہ اس میں ساری زندگی کے لیے سیاست سے نااہل ہو گئے, اس کے ساتھ ہی پھر ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ان سے واپس لے لی گئی, اس کے ساتھ ہی پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکے. 2017 کا پھر بھی الیکشن ہوا. وہ ٹھیک ہے, جو بھی نون لیگ کا ووٹ تھا وہ ان کو ملا, یا اس میں کچھ بھی اگر کوئی ریگنگ وغیرہ ہوئی ہوگی وہ اپنی جگہ ہے. تو یہ آپ سیناریو دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن بٹ پی ٹی آئی کنٹیسٹنگ بٹ عمران خان از آؤٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن تو ہوں گے اور اس میں پی ٹی آئی مائنس عمران خان کنٹیسٹ کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن یہ بھی نہ بھولیں کامران صاحب, آپ بھی ہسٹری کو جانتے ہیں, یہی سیناریو مجھے یاد ہے کہ رجب طیب اردوغان کے ساتھ ہوا تھا 2002 میں کہ ٹرکش اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کینسل ڈسکوالیفائی کر دیا کہ انہوں نے نظریہ ترکی کے خلاف سیکولرزم کے خلاف بیان دیا ہے, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, ان کو کہا الیکشن نہیں لڑ سکتے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے جو دستے راز تھے عبداللہ گل ان کو قیادت سنبھالی اپنی پارٹی کی, ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا, اس پارٹی نے الیکشن جیتا بھی اور اس کے بعد انہوں نے قانون چینج کیا اور پھر 2 سال کے بعد اردوغان صاحب آگے اور عبداللہ گل پریزیڈنٹ بن گئے, اردوغان پرائم منسٹر بن گئے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 21 سال پہلے کی, اور ابھی اردوغان صاحب نے نئی ٹرم بھی جیتی ہے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنا قانون کے ذریعے, سپریم کورٹ کے ذریعے, سزا کے ذریعے ممکن نہیں ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی تو دے دی, لیکن ڈے جنرل ضیاء ڈائیڈ اس کے بعد جو الیکشن ہوا تو بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بن گئی. تو وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دلوائی تھی جس میں وہ کردار تھے, انہوں نے بے نظیر بھٹو کو پاور بھی ہینڈ اوور کی, گو کہ امریکہ کا اس میں رول بھی تھا اس ٹرانزیشن میں. 1988 کی آپ کو یاد ہوگا کہ غلام اسحاق خان کو پریشر بھی ڈالا اور رچرڈ آرمیٹاج اور رچرڈ مرفی آئے ٹرانزیشن کے لیے خود پرسنلی, اور وہ ہو بھی گیا. تو میرے خیال میں ہمیں فارورڈ لکنگ اپروچ ہونی چاہیے اور ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے, کہ ایسے چیزیں ہوں جو کریڈیبل بھی ہوں اور جس سے لوگ ایکسیپٹ بھی ہو. عوام میں قبولیت میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے, الیکشنز ہوں یا پروسیس ہو یا حکومت ہو. لیکن سر اب ہم بات کر رہے ہیں رفلی 12 ویکس کی, 12 ویکس فرام ناؤ آن ہمیں الیکشنز جو ہیں ہونے ہیں. کہ الیکشن کمیشن کی اگر ہم بات پہ یقین کریں تو جو اس وقت سچویشن ہے پی ٹی آئی تو تقریباً پیرش ہو چکی ہے. جو لوگ ان کے گرفتار ہیں وہ اپنی جگہ گرفتار ہیں, جو لوگ غائب ہو گئے تھے وہ اب دوسری پارٹیز جوائن کر چکے ہیں یا پالیٹکس چھوڑ چکے ہیں. تو وہ جو ہیرارکی اور اسٹرکچر اور جو پی ٹی آئی کا پورا نظام تھا وہ تو تقریباً پیرش ہو چکا ہے. وہ کیسے ریوائیو ہوگا وہ الیکشن جس میں چلے عمران خان تو شاید نہیں لڑ پائیں, لیکن کیونکہ بہرحال ان کو سزا ہو چکی ہے توشہ خانہ کیس میں خصوصی عدالت سے, تو اس میں وہ پی ٹی آئی ہوگی کہاں پہ؟ ویسے بھی میں کامران خان صاحب اگر if you look at the big picture پاکستان کی پالیٹکس کی تو یہ ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. یہ 2017 یا 18 والا پاکستانی 2023 میں سچویشن کافی چینج ہو چکی ہے. میرے خیال میں جو امکانات لگتے ہیں ایک ہنگ پارلیمنٹ اور ایک ویک کولیشن گورنمنٹ, کیونکہ اب پہلے تو کہتے تھے نا پاور شیئرنگ ہے یا ہائیبرڈ ہے, اب تو ہائیبرڈ پلس بھی ہو گیا سسٹم. اب سچویشن کافی چینج ہو گئی ہے. جو بھی حکومت آئے گی منتخب ہوگی اس کو کافی نئی حقائق کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, جس میں وہ جو پوری طرح فلی ان کمانڈ نہیں ہوگا. وہ جو پرائم منسٹر کی پاور ایک زمانے میں ہوتی تھی ایز اے فلی پاورڈ چیف ایگزیکٹو, اور تو ہی ول بی ہارڈلی اے فرسٹ امنگ ایکولز, کیونکہ اس میں کافی چیزیں میں چینج ہو گئی ہے, پاور سٹرکچر بھی چینج ہو چکا ہے, اور اب شاید پلرا جو ہے ایون سول ملٹری ریلیشنز میں بھی بیلنس آف پاور شفٹ ہوا ہے.
تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ ایسے الیکشنز ہوئے ہیں کہ 97 کے الیکشن میں بے نظیر بھٹو کی 19 سیٹیں آئی تھیں, 2002 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کی 17 سیٹیں آئی تھیں. تو لیکن پھر بھی there was a role and voice in the political system. تو میرے خیال میں لیکن ابھی تک جو امکانات ہیں یہ ٹرائنگولر دیکھ رہا ہوں, اور خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ابھی لیڈرشپ تو ان کی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, لیکن جو میرے خیال میں روٹس ابھی تک موجود ہیں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو کہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, وقت کی ایک حقیقت کہ نواز شریف صاحب نے ان حقائق کو تسلیم کر لیا جس کا کہ بھی آپ نے تفصیل سے ذکر کیا. اسی لیے ان کی جو مینار پاکستان کی تقریر تھی اس میں جب وہ اس قسم کی جذباتی تقریر کرتے ہیں, اس سے پہلے میرے خیال میں شاید ہی ان کی کوئی تقریر ہو جس میں انہوں نے سویلین سپریمیسی کی بات نہ کی ہو, جس میں انہوں نے آئین کی بالادستی کی بات نہ کی ہو, جس میں کہ وزیر اعظم کی کلی اختیار کی بات نہ کی ہو. لیکن اس تقریر میں اس بات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. انہوں نے معیشت کی بہتری کی بات کی, پرانی باتیں بھولنے کی بات کی, انہوں نے آگے چلنے کے سفر کی بات کی, انہوں نے اخراجات حکومت کے کم کرنے کی بات کی, ایکسپورٹس بڑھانے کی بات کی, دوستوں سے قریبی ہمسایوں سے اچھے تعلقات کی بات کی. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چاہے دل سے تسلیم کیا ہو نہ کیا ہو, لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی اور ریاست کی اور نظام کی یہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں جو 3 دفعہ میں انہوں نے نہیں سیکھی, چوتھی بار وہ غلطی نہیں کرنا چاہتے, یا کم از کم اس کا فی الحال وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے. آپ یہ کمپیریزن کریں اس وقت کی سچویشن پی ایم ایل این کی 2023 میں ود بے نظیر بھٹو 1993. بے نظیر بھٹو الیکشن میں بالکل صاف ہو چکی تھی, ان کا کوئی رول نہیں تھا 1990 کے الیکشن کے بعد, وہ ملک سے باہر تھیں, ایگزائل میں تھیں. اور جب میاں صاحب کی غلام اسحاق کی لڑائی ہوئی تو ان کا ایک بڑا زبردست کم بیک ہوا, اس حد تک ہوا کہ ان کے جو میاں جو جیل میں تھے ان کو جیل سے نکال کے, جس میں کرپشن چارجز ان کے خلاف تھے زرداری صاحب کے خلاف, ان کو وزیر بنا دیا گیا اور ان کے لوگوں کو, اور میاں صاحب کو نکال دیا گیا. اب میاں صاحب سے بھی ایگزیکٹلی وہی ایکشن ریپلے ہوا ہے. میاں صاحب 2017 میں سافٹ کو ہوا, سافٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھرو دا جوڈیشری, میاں صاحب کو فارغ کر دیا, میاں صاحب کو جیل کر دیا, ان کی بیٹی کو بھی اندر کر دیا. پھر ناٹ اونلی دیٹ, دین ہی واز ان ایگزائل, اور ٹوٹلی اور خیال تھا کہ جی اب ایک نیا ایرا شروع ہو گیا ہے اور سارا کچھ ہو گیا, اور سب اب وہ کایا پلٹ دی گئی ہے. تو ان کو تو ہی از اے بینیفیشری آف دا سیکنڈ سافٹ کو جو 2022 میں ہوا, اور وہ ان کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے. تو ایز اے پولیٹیشین ان کا کیا ہوتا ہے مین ایشو از دا کویسٹ فار پاور, کہ پہلے آپ اقتدار میں تو واپس آئے نا, پہلے وہ سسٹم سے بالکل باہر تھے, وہ جیل میں تھے, وہ رہا بھی ہو گئے, کیسز بھی ختم ہو گئے, واپس بھی آ گئے, اور ریڈ کارپٹ بھی رول آؤٹ ہو گیا, اور اب وہ ان کی تیاری ہو رہی ہے کورونیشن کی. تو رائٹ ناؤ ان کے لیے اس سے اچھا تو یہ تو بیسٹ کے سناریو تھا. تو وہ میرے خیال میں وہ بھی ایک ریئلسٹ ہیں اور پریگمیٹسٹ ہیں, اور ماضی میں بھی جسٹ کیا. انہوں نے جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی اس میں انہوں نے وہ شامل تھے, انہوں نے جسٹ کیا, اور وہ بھی ایک ریئلسٹک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی کی اور اپنی ان کی ریٹرن ہو رہی ہے تو سو بی اٹ, سو بسم اللہ. آپ مشاہد صاحب بڑا تجربہ رکھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی اور انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی. ذرا مجھے بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں یہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں, جس میں کہ عمران خان صاحب تقریباً فارغ ہو چکے ہیں, امکان بہت ہی نہیں ہے بلکہ امکان کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے, ان کی جماعت بالکل اس وقت پارا پارا نظر آتی ہے. دنیا اس تبدیلی کو پاکستان میں کیسے دیکھ رہی ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی جو پاکستان کے دوست ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹرن دوست ہیں, عرب دوست ہیں, یو ایس ہے, اور جو دوسرے کلیدی ممالک ہیں, وہ اس تبدیلی کو جس میں نواز شریف کی چوتھی بار وزیر اعظم بننا, نواز شریف کی سیاست, نواز شریف کا پاکستان میں ایک بار پھر ایک وزیر اعظم بن کے سامنے آنا, دنیا اس کو کیسے دیکھے گی؟ دیکھیں جی, دنیا تھوڑی سی سرپرائزڈ بھی ہے کیونکہ چینجز بڑے عجیب سے آئے نا پاکستان میں. 2017 میں ایک اچھی پلی گورنمنٹ چل رہی تھی, اس کو فارغ کر دیا, اور اس کے اپوزٹ عمران خان کو لے کے آئے, وچ واز اے ٹوٹل سرپرائز فار لاٹ آف پیپل. پھر اس کے بعد وہی گورنمنٹ کو جس کو بڑا سرایا گیا, وہ 2022 میں اس کو ناک آؤٹ کر دیا گیا اور ان کے مخالفین کو لے کے آئے. تھوڑا سے وہ سرپرائزڈ ہے, اور وہ تھوڑا سے وہ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کب سچویشن سٹیبلائز ہوگا, چاہے جو ہمارے دوست ہیں یا دوسرے لوگ ہیں. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی انٹرنیشنلی پوزیشن ہے,
اور لوگ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں. ابھی میں چائنا بھی گیا تھا, ابھی میں انٹر پارلیمنٹری یونین کانفرنس بھی گیا تھا انگولا, تو ادھر کافی ذکر ہوتا ہے پاکستانی پالیٹکس کا, اور بلکہ میں حیران ہو گیا افریکنز دوسرے لوگ وہ بڑا فالو کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے ان کا یہ ویو ہے کہ پاکستان کب سٹیبل ہوگا, کب سیٹل ڈاؤن ہوگا, کب سیاستدان ایک دوسرے سے گفتگو کر کے ملک کو آگے لے کے چلیں گے, کہ یہ کہ ان اینڈنگ انسٹیبلٹی ہوگی جس میں پھر الٹیمیٹلی ہم باہر سے بھیک بھی مانگتے ہیں, اکانومی بھی نہیں چلتی, اور اتنا امپورٹنٹ ملک جو ہے وہ بالکل رڈر لیس, ڈائریکشن لیس اور لیڈر لیس لے جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو بھی ہو, ایک سسٹم لوگ چاہتے ہیں کہ آگے چلے, استحکام آئے, ٹھہراؤ آئے, سب مل کے بیٹھ کے کام کریں اور آگے کی طرف چلیں. یہ نہیں کہ وہ انتقام لیں یا بدلہ لیں, وہ کام نہیں چلنے والا. آپ کی کرسٹل بال, آپ کیا جو دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 2024 میں پاکستان میں الیکشن ہو گئے, جنوری فروری میں ایک نئی حکومت بن گئی جو آپ کے خیال میں مخلوط حکومت ہوگی, اور ممکنہ طور پہ وزیر اعظم ایک بار پھر نواز شریف ہو گئے, اور ایک نیا ہائیبرڈ نظام کا ایک نیا دور پاکستان میں شروع ہوا, کیونکہ امکان یہی ہے کہ بڑے اچھے تعلقات ہوں گے فوجی لیڈرشپ کے اور نئے وزیر اعظم کے اگر وہ نواز شریف صاحب ہوئے, اور پھر یہ زمانہ وہ ہے کہ ہم 2-3 مہینے بعد ہم انڈیا میں الیکشن دیکھیں گے, اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ بی جے پی ایک بار دوبارہ آئے گی. نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بے پناہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری ہو, اور اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کے دور میں بڑی سیریس اس میں کوشش ہوئی, لیکن بہرحال وہ کولیپس ہو گئی. تو سینیریو آپ کو کیا لگ رہا ہے مڈ 2024 ڈاؤن دا روڈ, پاکستان کے حالات اور معیشت کے حالات اور پھر خطے کے حالات؟ میں تو سمجھتا ہوں, میرا تو ایک تو خیال ہے الیکشن ہوں گے, لیکن کوسچن ہے کس قسم کے الیکشن. اگر الیکشن اس طرح نہیں ریزنیبلی فیئر اور فری نہیں ہوتے اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے, اور بہت 2018 والی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے جس میں بالکل مینیپولیشن ہوئی تھی, تو وہ اس کے رزلٹس پاکستان کے لیے بھی انٹرنیشنلی قبول نہیں ہوں گے. دوسرا میرا دوستانہ مشورہ ہوگا میاں صاحب کو کہ میرے خیال میں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, وہ اس ہائیبرڈ نظام میں میرا نہیں خیال ایز اے پرائم منسٹر گزارا کر لیں گے. شہباز شریف گزارا کر سکتے ہیں, میاں صاحب شوڈ بی گو فار دا بگ سلاٹ, وہ پریزیڈنٹ بن جائے, ہیڈ آف اسٹیٹ بنے, ہی شوڈ پریزائڈ اوور تھنگ, ہی شوڈ بی سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز. یہ پرائم منسٹر کا جاب اب ان کے لیے بڑا بورنگ ہوگا کہ وہ 3 دفعہ رہ کے 4تھے دفعہ یہ اتنا, اب ہائیبرڈ پلس سسٹم ہو گیا, ہائیبرڈ نہیں رہا, ہائیبرڈ پلس ہے. میں کہتا ہوں سچویشن چینج ہو چکی ہے. اس میں میاں صاحب ہیز بین یوزڈ ٹو کالنگ دا شاٹس, از بین اے اسٹرانگ لیڈر. وہ 30 سال پہلے پرائم منسٹر تھے, یہ نہ بھولیں. اور جو آج کل جو جنرلز ہیں وہ اس زمانے میں کیپٹن میجرز تھے, تو وہ بڑا ایک سچویشن چینج ہے. تو میاں صاحب از اے ایلڈر اسٹیٹس مین, ہی شوڈ ایکٹ لائک این ایلڈر اسٹیٹس مین اور گائیڈ کریں, اور ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ میرے خیال میں, اور ایز پریزیڈنٹ ہی کین بی مور افیکٹو رادر دین جو پرائم منسٹر کام کافی رگڑے والا ہوتا ہے. ہر ایک ایم این اے فائل لے کے آتا ہے, کوئی پیسے مانگتا ہے, کوئی اپنی سڑک مانگتا ہے, کوئی اور فیور مانگتا ہے, کئی کام کرنے پڑتے ہیں, کافی غلط کام بھی کرنے پڑتے ہیں, اور رگڑا بھی ملتا ہے, اور پھر پرائم منسٹر جو بھی بنا ہے وہ ذلیل ہو کے گیا ہے, وہ عزت سے نہیں گیا. تو میرے خیال میں اب میرا ہوگا کہ ہی از اے لیڈر, اب آئے ہیں واپس, اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے, آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بنے, پریزیڈنٹ بنے, آرام سے سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز بنے, اور لوگوں کو دست شفا دے, ہیلنگ ٹچ دیں, لوگ ملک کو جوڑیں اور ساتھ لے کے چلیں. دیٹ از واٹ از دس کنٹری نیڈس, ناٹ مور ڈویژن, تقسیم, تضاد, تصادم کی سیاست. وہ افورڈ نہیں کر سکتے, یا انتقام کی بات, یا اس کو رگڑا دینا ہے, اس کا بدلہ لینا ہے, وہ کام نہیں چلے گا. ملک کے مفاد میں نہیں ہے, کسی اور پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے, اور پاکستان کے لیے بہتر ہے آگے جانا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. مشاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال صدارت کا عہدہ بھی علامتی ہوتا ہے, اس علامتی عہدے میں میاں صاحب کیا کر پائیں گے, کیا واقعی میاں صاحب قبول کریں گے کہ وہ کسی علامتی عہدے پہ چلے جائیں. لیکن بہرحال بہت ہی عمدہ, بہت ہی ضروری, بہت ہی امپورٹنٹ تجزیہ تھا. تجربے کی بنیاد پہ, کئی دہائیوں کے تجربے کی نچوڑ ہمارے سامنے مشاہد حسین سید صاحب نے رکھا. اسی تجزیے کو, اس انتہائی اہم ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے ایک اور ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست کے زبردست آبزرور اور بہت زبردست اس کو سمجھنے والے, اس پہ شامل رہنے والے ہمارے پاکستان کے سابق سفیر جناب حسین حقانی ہمارے ساتھ ہوں گے. کئی کتابیں کی تصنیف کی ہیں پاکستان کے حوالے سے. واشنگٹن ڈی سی سے حسین حقانی, کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل آپ سن رہے تھے مشاہد حسین سید صاحب. پاکستان کی سیاست کا یہ نیا موڑ آ رہا ہے, پاکستان کی سیاست کا آگے کا سفر,
اور مستقبل سیاست اور جمہوریت کا، اس پر آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ اب اس پر ایک بہت ہی عمدہ سیر حاصل تجزیہ لیں گے، ایک تجربے کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور پاکستان کی سیاست کا کئی دہائیوں سے بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے، 3 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسین حقانی۔ بہت بہت شکریہ حسین حقانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حسین بھائی یہ بتائیے گا کہ اب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان الیکشن کے قریب آ گیا ہے، بظاہر 3 ماہ بعد پاکستان میں تقریباً الیکشن ہوں گے، مگر ایک بار پھر وہ پاکستان جس نے کہ ایک وزیر اعظم کو ہم نے دیکھا ہے جس نے جہاں پر کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ پھانسی ہوئی ہے، ایک وزیر اعظم کو طیارہ سازش کیس میں سزائے موت ہوئی ہے، ایک وزیر اعظم کو سڑکوں پر دہشت گردوں نے قتل کر دیا ہے، اسی پاکستان میں اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور جس میں پھر جو ایک سابق وزیر اعظم ہے اس کے خلاف بہت ہی سنگین مقدمات ہیں، فوجی تنصیبات پر حملے کا مقدمہ ہے، اس کو لیڈ کرنے کا، ان پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ ہے، گویا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ آپ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے باقاعدہ، ری امیجننگ پاکستان، 2018 میں آپ نے یہ کتاب لکھ دی تھی، 2008 میں معاف کیجیے گا لکھ دی تھی، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب ہم جب اس سفر پہ جا رہے ہیں تو وہ کیا تقاضے ہیں، وہ احتیاط ہے، وہ تجربہ ہے جس سے ہم اس بات کو ممکن بنائیں کہ یہ سفر جو ہے ہمارا دیرپا ثابت ہو، ہماری جمہوریت، ہمارا نظام دیرپا ثابت ہو، اور ہم ان تجربات سے نہ گزریں جو کہ ہم پچھلے 4-5 دہائیوں سے گزر رہے ہیں۔ کامران بھائی دیکھیے، 20-22 کروڑ لوگ ایک ہی سوچ تو نہیں رکھ سکتے، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ جمہوریت ایجاد ہی اس لیے ہوئی تھی کہ جب آبادیاں بڑھنی شروع ہوئیں تو یہ طے ہوا کہ ایک فرد سب کے لیے نہیں سوچ سکتا، اس کا کوئی نظام بنانا پڑے گا۔ اب جمہوری نظام کے 2 بہت بنیادی اصول ہیں، ایک تو یہ کہ اکثریت کی بات جو ہے وہ مانی جائے، لیکن اس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اقلیت کو اپنی بات کرنے دی جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کبھی ہم اقلیت کو بات نہیں کرنے دیتے، کبھی ہم اکثریت کی بات نہیں مانتے۔ یہ ایک اہم بات ہے، اگر سب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اکثریت جس کی بھی ہوگی اس کی بات چلے گی، اور کوئی یہ نہیں کہے گا اس کے بعد کہ نہیں یہ تو اکثریت تک پہنچنے کے لیے فلاں ذرائع استعمال کیے گئے، یہ سازش ہو گئی۔ ایک مقررہ مدت کے لیے اکثریت کو اپنی بات پوری کرنے دی جائے گی، جس کے پاس اکثریت پارلیمنٹ میں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اقلیت ہوگی اس کی بھی بات سنی جائے گی، اور جو فیصلوں کا مقام ہے وہ پارلیمنٹ ہونا چاہیے جہاں سب چیز کھل کر بات ہو۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے انتخابی نظام میں جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ در حقیقت انتظامی معاملات میں اپنا حصہ ڈھونڈنے کے لیے پارلیمنٹ کے رکن بنتے ہیں، پارلیمنٹ میں رائے کے تبادلے کے لیے پارلیمنٹ کے رکن نہیں بنتے۔ تو اگر سیاسی جماعتیں ذرا سی سمجھداری کریں اور بہتر لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپس میں مفاہمت کریں۔ دیکھیں 90 کی دہائی ہم نے ضائع کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی چپقلش کے اندر، اور اس چپقلش کے بعد بالآخر بہت عرصے کے بعد دونوں جو بڑے قائدین تھے محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف، ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے درمیان ایک میثاق جمہوریت ہونا چاہیے کہ کن شرطوں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اب ایک تیسرا فریق بھی آ گیا ہے، تیسرے فریق کو نکال کے تو جمہوریت نہیں چل سکے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا سب اپنے اپنے اونچے گھوڑوں پہ بیٹھ کر سیاست کرنے کی بجائے زمین پر آئیں گے، ایک دوسرے کا مقام تسلیم کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ گاڑی آگے چلائیں گے؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت سارے لوگوں نے، اور معاف کیجئے گا آپ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو NRO کے بڑے مخالف تھے جب محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان ایک مفاہمت ہوئی تھی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ایک وسیع تر مفاہمت ملک کے مفاد میں ہے۔ دیکھیے عدالتوں میں بہت سارے مقدمے پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے، کسی کے خلاف کرپشن کا ہے اور آپ نے کہا کسی کے خلاف 9 مئی سے متعلق ہے۔ اگر آپس میں مفاہمت ہونے کے نتیجے میں یہ طے ہو کہ بھئی ماضی کے بعد ایک لکیر کھینچ کے اب بہتر طریقے کے ساتھ معاملات کو اس طرح سے چلایا جائے گا تو شاید گاڑی آگے چل سکے۔ تیسری بات، پاکستان کی ساری سیاست نعرے بازی پہ چلتی ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو بڑی سے بڑی بات آدمی کر دیتا ہے۔ اس دن کسی نے مجھ کو ایک ویڈیو بھیجا
کہ لوگ گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کا جھنڈا لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم فلسطین فتح کرنے جا رہے ہیں. بھائی گجرانوالے کے اندر گھوڑے دوڑا کر فلسطین تو نہیں فتح ہوگا. یہ صرف ایک نعرہ ہے, ایک جھوٹی تسلی ہے, قوم کے جذبات بھڑکانے کی بات ہے. میں نے ایک یہ جو اب آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹرز کے اوپر چیٹ جی بی ٹی کے ذریعے آپ بہت کچھ معلومات کو پروسیس کر سکتے ہیں. 193 ملک یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کے رکن ہیں. سب میں بہت تقریریں ہوتی ہیں, قراردادیں منظور ہوتی ہیں, سیاست بہت ہر ملک کی سیاست ہے. سب کا میں نے تجزیہ لیا, کسی کے اندر لفظ غیرت کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا جتنا ہمارے یہاں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بے غیرتی کی وکالت کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت جذباتی الفاظ استعمال کر کر کے ہم عملی باتوں پہ بات ہی نہیں کرتے. سیاست ہونی چاہیے, ملک کی معیشت کے بارے میں ایک واضح لائحہ عمل ہر ایک کو پیش کرنا چاہیے تاکہ ووٹر چن سکیں کہ اس میں سے کس کو ہم قبول کریں گے, کس کو نہیں کریں گے. اور جب قبول کر بھی لیں ووٹر تو اس کے بعد بھی بڑی پارٹیوں کے درمیان یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کسی کی معاشی حکمت عملی کو ناکام نہیں بنائیں گے, کیونکہ معیشت تو پاکستان کی ہے. نمبر 2, خارجہ پالیسی پر ایک وسیع تر قومی مفاہمت ہونی چاہیے. بڑے بڑے فیصلے ہو ہی نہیں سکے. ایک وزیر اعظم آتا ہے, کہتا ہے ہم بھارت کے ساتھ بات چیت شروع کریں گے, دوسرے اس کے مخالفین کہنا شروع کر دیتے ہیں اس نے ملک بھیج دیا, اس نے کشمیر بھیج دیا. پھر اسی طریقے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بڑے فیصلے جو ملک کے لیے ہونے ہیں, ان کے اوپر بھی اگر آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگا, اور انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت ہم پاکستان میں ایک اور الیکشنز کی جانب بڑھ رہے ہیں. اگلے 90 دن کے اندر 90-100 دن کے اندر ہم نے الیکشنز کرنے ہیں, اور یہ جو آپ نے جو نظام ترتیب دیا ہے جس کے بیس پر کہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت اس کے قابل ہے کہ ہم اس سلسلے میں بہت بڑی پیش رفت کچھ کریں اور ہم قدم آگے بڑھائیں, اور یہ جو منازل آپ نے متعین کی ہیں اس تک ہم پہنچ سکیں؟ اور اگر نہیں کریں گے اور اسی انداز میں کیا ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں کہ جس میں کہ ایک سیاسی جماعت, ایک وہی جیسا کہ پاکستان میں اس سے پہلے ہوتا رہا ہے, ہر الیکشن سے پہلے ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت, ایک مخصوص سیاسی رہنما جو ہے وہ پسندیدہ ہے, ایک مخصوص سیاسی جماعت اور مخصوص سیاسی رہنما جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. ہم تو اسی طرح کے الیکشن میں جا رہے ہیں اور پھر اس کے نتائج ہمارے یہاں تسلیم کرنے کی کوئی روایت ہے نہیں. یہ تو مزید کیوٹک ہوگی صورتحال نا حسین بھائی؟ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ انتخاب سے پہلے بات طے ہونی ہوگی, آپس میں لوگوں کو بات کرنی ہوگی, اور اگر نہیں کرتے تو نتیجہ مختلف نہیں ہوگا, کیونکہ وہی بات, وہی طریقہ کار, وہی معاملات دہرانے سے نیا حل تو نہیں نکلے گا. جو پہلے ہوا ہے وہی اب ہوگا. میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگلا وزیر اعظم بھی اپنی میعاد پوری کرے گا. اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگر مثلا نواز شریف وزیر اعظم بنے اور انہوں نے 3 دفعہ کوشش کی, چوتھی بار بھی انہوں نے کوشش کی بھارت کے ساتھ معاملات کو بدلنے کی, تو کوئی اور فریق میدان میں آ کے یہ نہیں کہے گا کہ لو جی یہ تو پھر پاکستان کے قومی مفاد کا سودا ہو گیا, اور اس کی وجہ سے نئے نعرے لگ جائیں گے, نئے ہنگامے ہو جائیں گے. اسی طریقے کے ساتھ معیشت کے معاملے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک حکومت دوسری حکومت کے فیصلوں کی نفی کر دیتی ہے. تو یہ گاڑی اگر اسی طریقے کے ساتھ چلنی ہے اور انہی پٹریوں پہ چلنی ہے تو یہ اسی سٹیشن پر پہنچے گی جس سٹیشن پر پہلے پہنچتی رہی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم میں ہمت ہے, کیونکہ ملک کی یہ ضرورت ہے. پاکستان کی آپ اقتصادی صورتحال دیکھیں, اس کی خارجہ صورتحال دیکھیں, آپ دیکھیں کہ اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کا کیا عالم ہے. ہم ہر محاذ پر اور ہر لحاظ سے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. اگر اس میں ہم نے وہی پرانی پٹری جو بچھی ہوئی ہے اسی پٹری کے اوپر نئی گاڑی چلا دینی ہے تو پھر تو آپ کی بات درست ہے کہ ہم کسی منزل پہ نہیں پہنچ. لیکن 3 مہینے حسین بھائی یہ اس میں ذرا سا آپ جی یہ 90 دن کی بات ہی میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ اس میں آپ ذرا ری امیجن کیجئے پاکستان کو, اور اب فرمائیے کہ اب اس صورتحال کا حل کیا ہے. آپ نے جو بات کی ہے یقینی امپورٹنٹ ہے, لیکن اب اس کے بنیادی مسائل, اس مسئلے کا بنیادی حل جو ہے وہ تجویز کیجئے جو اس وقت ممکن ہو. جی میرے پاس 3 نکاتی حل ہے. پہلا تو یہ ہے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی ایک مفاہمتی فارمولہ میثاق جمہوریت کی طرح ان کے درمیان بھی طے ہو, اور اس میں ہر سیاسی جماعت
وہ ماضی کے، اور میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے کوئی بدلے لینے کا اور کوئی حساب چکانے کا، تو پھر ان کو بڑھ کے پیش رفت کرنی چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کر ایک مفاہمتی فارمولہ تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ معیشت اور قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی، ان تین پہلوؤں کے حوالے سے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے، اور اس اتفاق رائے کا اسٹیبلشمنٹ کو بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا استحقاق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک رائے بڑی پرانی رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے، اس لیے حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ ان فیصلوں میں شریک ہوں کہ یہ چند اصول ہیں جن کے دائرے سے باہر کوئی نہیں نکلے گا۔ اور تیسرا یہ کہ انتخاب کو بالکل آزادانہ، منصفانہ اور انکلوسیو، سب کو شمولیت کا موقع دینے والا انتخاب ہونا چاہیے۔ اب یہ سب ہو سکے گا یا نہیں، میں تو ملک سے باہر بیٹھا ہوں اور اب تو میری حیثیت صرف ایک مبصر کی ہے، ایک تجزیہ کار کی ہے، تو میں تجزیہ کار کی بنیاد پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ فیصلے نہ ہوئے، دلوں کی دوریاں بڑھتی رہیں گی۔ حفیظ ہوشیار پوری کا شعر ہے، دلوں کی دوریاں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ اور یہ مشورے باہم ہونے کا یہی موقع ہے، اور الیکشن سے پہلے اور وہ الیکشن جس انداز کا الیکشن ہم اس سے پہلے کرا چکے ہیں، متعدد بار کرا چکے ہیں، پچھلی 4-5 دہائیوں میں کرا چکے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ تسلیم نہیں کرتا، اس کو کسی انداز سے کوئی مانتا نہیں ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتی ہے دوسری سیاسی جماعت، عوام اس کو تسلیم نہیں کرتے، میڈیا اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ ہم پھر ایک اسی انداز کے الیکشن کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کی بھی تنبیہ یہ ہے کہ یہ تجربہ اب ہم نہ دہرائیں۔ پٹری کو بدلیں، اسی پٹری پہ چلنے پر اصرار نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، محترم نواز شریف کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، لوگ کہتے ہیں کہ اب پھر زیادتی ہو رہی ہے ایک اور سابق منتخب وزیر اعظم کے ساتھ۔ بجائے اس کے کہ لوگ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی شکایت کے طور پر دوسرے کے ساتھ زیادتی کو برداشت کر لیں، وقت آ گیا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں، جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی وہ کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اب قانون آئین کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم مل کر ایک ایسا یعنی کچھ ایسے اصولوں کے تحت انتخاب کرائیں جس کے نتیجے میں انتخاب کا نتیجہ ہر ایک قبول کر سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر نتیجہ انتخاب کا قبول ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد بھی گڑبڑ کا امکان ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ 90 اور 93 کے انتخابات کے نتائج قبول کر لیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بدمزگیاں چلتی رہیں۔ دیکھیے، سیاست صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ دو کھلاڑی ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طرح آؤٹ منور کرتے رہیں۔ سیاست کا حقیقی مقصد تو قوم کی فلاح، عوام کی بہبود ہونا چاہیے نا۔ تو اگر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر 2-4 سال بعد تلپٹ ہونی ہیں تو پھر تو کچھ بھی بن نہیں پائے گا۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ قومی مفاہمت ہی وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اس کا کوئی حسین بھائی، اس کا کوئی تاریخی انٹرنیشنل ماڈل ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہو؟ دیکھیں، یہ ماڈل تو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہر جمہوری ملک کا ماڈل تو یہی ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کے درمیان کشمکش بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے درمیان کچھ اصولوں کے اوپر باتیں طے پاتی ہیں اور اس کے مطابق گاڑی چلتی رہتی ہے۔ بنگلہ دیش کا اگر آپ کو یاد ہو تو جب دو پارٹیوں کے درمیان بڑے عرصے تک لڑائی چلتی رہی تو اس کے بعد انہوں نے آئین میں ترامیم کی اور اس کے نتیجے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سسٹم قائم کیا، جس کے نتیجے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کر الیکشن کراتی تھی۔ اب وہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا ہے، تو آپ دیکھیں بنگلہ دیش، اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں خوشحالی کے چند سال آئے، اب پھر ایک پارٹی نے ذرا زیادہ ہاتھ اپنا جو ہے وہ آگے بڑھا دیا ہے اور موقع نہیں دے رہے دوسروں کو، تو وہاں پھر کشمکش شروع ہو گئی ہے۔ تو جو ماڈل ہے وہ تو ہے جیسے زمبابوے کا مفاہمتی فارمولہ تھا، جیسے آئرلینڈ کے سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت ہوئی ہے ہمیشہ کہ بھئی یہ اصول ہیں جن کے تحت انتخاب ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک حد سے آگے نہ بڑھا جائے، اور بنگلہ دیش میں ہوا تھا اس فیصلے کے اسی طریقے کا فیصلہ یہاں سب سیاسی جماعتوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سوچ کے علمدار اور اس سوچ کے جو جس کو ہم کہتے ہیں آئیکن، تو نیلسن مینڈیلا وہی والی آپ گفتگو بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، نیلسن مانڈیلا تو اس سے بھی آگے گئے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ماضی میں ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور ہم یہ چاہتے ہیں
کہ اس ظلم کا صرف ایک بار اعادہ کر لیا جائے، اس کا ذکر کر دیا جائے ایک کمیشن بنا کے کہ کس کس نے کس کس کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، اور اس کے بعد سزا وغیرہ کے چکر میں ہم نہیں پڑیں گے. اس کو ایک بار کلیئر کر دیجئے معاملات کو. کسی نے کرپشن کی تھی ماضی میں، کسی نے زیادتی کی تھی، کسی نے ظلم کیا تھا، کسی نے کسی کو جیل میں ڈالا تھا، وہ سب ایک بار تاریخ کا ریکارڈ بنا کے اور گاڑی آگے چلا دی جائے. اس کے نتیجے میں دیکھیے اپارتھیڈ جو بے انتہا نسلی یعنی تقسیم کا جو نظام تھا، وہ اس کے بعد بھی جنوبی افریقہ کے اندر اس طرح کی کشمکش نہیں ہوئی جیسی کہ لوگ توقع کر رہے تھے، کیونکہ ایک بار ساری بات کھل کے سامنے آ گئی، کس کس نے کیا زیادتی کی. عدالتوں نے بھی زیادتی کی ہے پاکستان میں، کوئی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے. سب کو پتہ ہے چیف جسٹسز نے اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر قانون کو کس طرح سے توڑا مڑوڑا ہے. سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، اور سب کو پتہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کیا کیا خامیاں اور غلطیاں ہیں. ایک بار سب یہ کہنا بند کریں کہ میرے سوا سب نے غلط کیا ہے، بلکہ اس بات کو تسلیم کریں کہ سب کا غلطی میں تھوڑا 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 حصہ ہے، ورنہ اتنا بڑا مسئلہ اور اتنا بڑا میس کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. ویری کائنڈ، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ حسین حقانی صاحب ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.